کیا واقعی یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے؟ کیا واقعی یہ حق اور باطل کی جنگ ہے؟ کیا واقعی یہ وہ جنگ ہے جس کا قرآن میں بارہا ذکر کیا گیا ہے، جس کا قرآن کی آیتوں میں ہمیں منہ بولتا ثبوت ملتا ہے؟ ایک منٹ ٹھہریں ذرا اور یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں، کیا واقعی یہ وہ جنگ ہو رہی ہے جس میں اسلام اور کفر آمنے سامنے کھڑا تھا؟ نہیں، بلکہ یہ جنگ ہے تو صرف دو ملکوں کے درمیان، دو فوجوں کے درمیان اور دو سیاستدانوں کے درمیان، جو کہ کچھ ٹائم کے بعد ختم ہو جانے والی۔ ابھی بہت شور مچا ہوا ہے کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان نے انڈیا کے طیارے گرائے، لیکن اگر ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اس جنگ کو ریلیٹ کریں تو یہ وہ جنگ ہرگز نہیں ہے۔ رات کو انڈیا نے جنگ کا اعلان کیا اور صبح کچھ ٹائم کے بعد امن کا پرچم لہرا دیا۔ اب یہ کچھ چیزیں یہاں پہ سوال چھوڑ کے جا رہی ہیں جس کو کہیں نہ کہیں ہم مس کر رہے ہیں اور ہم نہیں سمجھ پا رہے، ورنہ اگر ہم کچھ ٹائم پہلے جائیں، پیچھے چلے جائیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہر جنگ کوئی نہ کوئی سوال چھوڑ کے جاتی ہے، لیکن یہ جنگ کوئی ایسا سوال چھوڑ کے نہیں گئی۔ لیکن ہم اس چیز پہ غور اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہم مصروف ہیں میمز بنانے پر، طرح طرح کے مذاق بنانے پر اور ڈیفرنٹ قسم کے تبصرے پاس کرنے پر۔ اسی لیے ہمارے یوتھ کو اور ہمارے لوگوں کو یہ شعور اور یہ فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں سوچ سکیں۔ میری باتوں کا مدعا بہت سیدھا سا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو، لیکن اگر آپ کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تو کچھ ٹائم کے بعد ضرور آئے گا، اور یہ آپ کچھ ٹائم کے بعد 2026 یا 27 میں اس چیز کو دیکھیں گے اور فیل کریں گے۔ اب یہ باتیں کرنے کا میرا مقصد کیا ہے، یا میں کیا چیز سمجھانا اور بتانا چاہ رہی ہوں آپ سب لوگوں کو کہ آزمائش آنے والی ہے۔ ہمارے ایمان کا جو محاسبہ ہے نا، وہ اگر ہم نہیں کر پائے آج تک تو وقت اور حالات کریں گے آگے جا کر۔ یہ بات آپ چاہے لکھ کے رکھ لیں کہیں پر کہ اب آنے والے جو 2-4 سال ہیں اس میں ہم نے جو کچھ فیس کرنا ہے وہ ہم سب دیکھیں گے، جو تباہی ہوگی، جو چیزیں آگے اب چیزیں کچھ اپنا رخ موڑ رہی ہیں اور کسی اور طرف جا رہی ہیں، تو یہ جو آزمائش ہے اب ہم نے اس کو پورا کیسے اترنا ہے۔ آج کل کی جو جنریشن ہے، جو ہماری جین زی جنریشن ہے، 12، 13، 14، 15 سال کے بچے یا جو اب ٹین ایج سے باہر نکل چکے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ حد تک اپنی زندگی کو اسپینڈ کر لی ہے۔ اب جو یوتھ آ رہی ہے، جو نئی جنریشن آ رہی ہے، انہوں نے بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت کچھ فیس کرنا ہے اپنی لائف میں، اور بہت کچھ یہ دیکھیں گے۔ ابھی یہ اسٹارٹ اپ ہے، آپ کہہ لیں کہ ٹریلر دیا جا رہا ہے آپ کو، جو 3-4 سال میں دیکھیں گے۔ اب اس کے لیے مینٹلی پریپیئر کس طرح سے کیا جائے اپنے آپ کو، اور نہ صرف مینٹلی پریپیئر کیا جائے بلکہ ایموشنلی کیسے پریپیئر کیا جائے، اپنے ایمان اور کردار کے حساب سے اس کو کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کیا جائے، یہ سوال بہت بڑا پیدا ہوتا ہے یہاں پر۔ اب جو باتیں میں کرنے جا رہی ہوں اس کو ذرا تھوڑا دھیان سے سنیے گا، کچھ لمبی بھی چلی جائیں لیکن یہ باتیں آپ آگے چل کے محسوس کریں گے اپنی لائف میں، چاہے اس وائس کو سنبھال کے رکھ لیں اپنے پاس، اور پھر آپ اس چیز کو جب فیل کریں گے تب سوچیے گا بیٹھ کے کہ میری باتیں ٹھیک تھیں یا غلط تھیں۔ اب میں نے ایسا کیوں کہا کہ ہم پر آزمائش آئے گی آگے تو اس میں قرآن کی کچھ آیات واضح ہیں۔ سورہ طور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو، یعنی اپنے گھروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ کیا تم آخرت کی نعمت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پہ خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں، اور اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں بہت تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا، اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ توبہ کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ان پہ تھوڑا غور کیجیے کہ جو آزمائش ہم پر آنے والی ہے اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا سبب تو یہی ہوگا کہ ہماری ہڈ حرام۔ ہم آج کل جنگ کو مذاق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس چیز پہ ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، لیکن آنے والا جو وقت ہے نا اب ہمیں اس چیز پہ مجبور کرے گا کہ ہم جنگ کریں۔ ہم نے فلسطین کو بھلا دیا، ہم نے ان کی آہ و پکار کو سنے بغیر بس اپنی زندگیوں میں، اپنی رنگینیوں میں، اپنے لائف سٹائل میں، اپنے کاموں میں مگن ہو چکے ہیں، غرق ہو چکے ہیں۔ بالکل اپنے کانوں پہ ہم نے ریڑھیاں کھینچ لی ہیں اور اپنی آنکھوں پہ ہم نے پردے ڈال لیے ہیں اور ہمیں نہیں کچھ بھی دیکھنا نہ سننا۔ اگر ہمارے ساتھ
ان کی کوئی ویڈیو بھی آتی ہے ہم فوری سے اسکرول اوپر کر لیتے ہیں کہ ہمیں دیکھنی نہ پڑے, ہمارا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے ان کے بچوں کی کنڈیشن دیکھ کے. اب یہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش آ رہی ہے نا اب آنے والے کچھ ٹائم میں, یہ اب آپ کو بتائے گی, ہم سب کو بتائے گی کہ جنگ اصل میں ہوتی کیا ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے. یہ جو آج کل میمز بنا رہے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو, یہ بہت ان کے لیے ایک فن ہے, ٹھیک ہے. اب آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جنگ اصل میں کیا ہوتی ہے اور جنگ میں نقصان کیا ہوتے ہیں اور جنگ میں کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے آپ کو. اللہ رب العزت نے بھی کہا, میں نے آپ کو سورۃ توبہ کی آیات سنائی ہے کہ مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں جنگ کے لیے پکارا جاتا ہے تم زمین سے چپک جاتے ہو بالکل, یعنی ڈر جاتے ہو, اپنے گھروں سے نہیں نکلتے. یہ کیا ہے؟ تمہارے اندر منافقت ہے, تمہارے اندر ابھی تک اللہ کی محبت, اس کا ایمان, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بیٹھے ہی نہیں ہیں, جس کی وجہ سے تمہارا دل ہی نہیں کرتا اس کے احکامات کو ماننے کا. اور جنگ تو ایک خیر بہت بڑا حکم ہے, ہم تو نمازوں میں بھی چوری کرتے ہیں, یہ ایک چوری ہی ہے, فرض پڑھ لیے, سن لینی پڑی, کچھ کام کر لیا, چلے میں تھوڑی دیر بعد کر لوں گی, آج نہیں کیا تو کل کر لوں گا, یہ چوری ہم کرتے ہیں کچھ احکامات میں. اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے لیے معنی ہی نہیں رکھتے اور نہ ہی یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات ہے. ہم سم بک ہو جاتے ہیں اور ادھر سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. یہ جو آپ کو کچھ ٹائم سے سننے کو مل رہا ہے نا کہ جنگ ہو رہی ہے, تو بھی آنیسٹ یہ کوئی جنگ نہیں ہے. ابھی بات میں جس پوائنٹ آف ویو سے کر رہی ہوں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو مجھ سے اختلاف بھی ہو, لیکن آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ بات کچھ ٹائم کے بعد. اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ 13, 14, 12 سال کے بچے ہیں, یہ بہت خوش قسمت ہیں ابھی کہ انہیں شہادت کے موقع ملیں گے آگے چل کے. جیسے غزوہ احد ہوا تھا, غزوہ بدر ہوا تھا, ویسے غزوہ ہند بھی ہوگا کچھ ٹائم کے بعد. اسی لیے آپ اپنے آپ کو مینٹلی ابھی سے پریپیئر رکھیں کہ یہ ٹائم ہم نے دیکھنا ہے, جیسے ہمارے بزرگوں نے دیکھا, ہمارے دادا لوگوں نے دیکھا تھا, ہم بھی دیکھیں گے. یہ جو حالات ہمیں کچھ بتا رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہی ہے. اب یہ بات جو میں کر رہی ہوں اس کو تو سمجھ میں آ جائے گی جس کا ویژن بہت کلیئر ہے, جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھی ہوئی ہیں اور جس نے حدیث کا مطالعہ کیا ہوا ہے, اس کو سمجھ میں آ جائیں گی میری باتیں, کیونکہ اس کا ویژن بہت کلیئر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث سے ہمیں واضح ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ہمیں انہوں نے بہت 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ٹائم آنا ہے آپ کو مسلمانوں پر, اور اسلام نے ابھی پھیلنا ہے, آپ نے یہ کچھ دیکھنا ہے اپنی زندگی میں. تو جو اس چیز کو نہیں پڑھتا, جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی, تو وہ تو میری باتوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں پائے گا. جس کا ویژن بالکل کلیئر ہے, جس نے حدیث پڑھی ہوئی ہے, اس کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. یہ جو بھی کچھ خبریں آپ کو جنگ کی مل رہی ہیں نا, یہ بھی کچھ ٹائم تک چلے گا معاملہ, لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کچھ ٹائم تک چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی ہوتی ایک بہت بڑی جنگ بنے گی. ابھی کے معاملات کو آپ یہ دیکھیں کہ کیوں ایک ملک نے آپ پہ اسٹرائک کی ہے, انڈیا نے ہم پہ اسٹرائک کی اور سویلینس پہ اٹیک کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے اتنا آسان کیوں تھا, یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے, پوچھیں اپنے آپ سے. ابھی کیوں ایسا ہوا کہ ایک دم سے کوئی ملک کسی ملک پہ اسٹرائک کر رہا ہے اور اچانک سے سفید جھنڈا لہرا دیتا ہے؟ سویلینز میں بچے موجود تھے, عورتیں موجود تھیں جو زخمی ہوئے, جن کی جان چلی گئی, اور ہم نیوکلیئر پاور ہیں, ٹھیک ہے. ابھی تک وہ رد عمل نہیں آیا پاکستان کی طرف سے جو آنا چاہیے تھا, جو ہم ایز اے مسلمان ہمارے لیے بنتا ہے. انہوں نے مسجدوں پر ٹارگٹ کیا, جو کہ ایک مسلمان کے لیے بیریبل نہیں ہونا چاہیے. یہ وہی گیم کھیل رہے ہیں جو کچھ ٹائم پہلے اسرائیل کھیل رہا تھا اور ابھی بھی کھیل رہا ہے. تو اب آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف اچھے اور برے لوگوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. یہ کسی کنٹری کی جنگ نہیں ہے, کسی کی بھی نہیں ہے, نہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. یہ صرف اور صرف سیاست کی جنگ چل رہی ہے. لیکن جو ایک چیز مجھے اس وقت حیران کر رہی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں لاسٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ ہندوؤں کا قتل عام شروع ہوگا. اور میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس وقت, سمجھ میں بات اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ ان سے تو کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے اس وقت, لڑائی تو اس وقت یہود سے چل رہی ہے, تو ان کی طرف ہم کیسے روٹیٹ کریں گے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے روٹیٹ کریں گے. اب اللہ کی قسم ان حدیثوں سے جو محبت مجھے ہو رہی ہے کہ یا اللہ نے کتنا پرفیکٹ اور کتنا کلیئر دین ہمیں دے دیا ہے کہ جس میں ساری باتیں 1400 سال پہلے بتا دی گئی ہیں اور ہمیں اب چل کے یہ سمجھ میں آ رہی ہے. اور ان حدیثوں کو اگر کوئی جاہل سے جاہل بندہ بھی پڑھے گا نا تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آگے اب کیا ہونے جا رہا ہے, اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں کا مطالعہ کیا کریں, قرآن کو پڑھا کریں. اس میں وہ باتیں آپ کو پتہ چلیں گی کہ جو آپ آگے چل کے کبھی اپنی زندگی میں دیکھیں گے نا تو ہاں یہ بات تو پہلے سے موجود تھی. اب آپ نماز کی ایگزامپل لے لیں. نماز اللہ رب العزت نے کہا کہ ہر نماز جو ہے ہر بیماری کی شفا ہے, آپ کے لیے بیسٹ ایکسرسائز ہے. اب وہ ریسرچ کچھ اتنے سال اور صدیوں کے بعد ہوئی اس پہ, اور پتہ چلا کہ نماز میں جو ہم موومنٹ کرتے ہیں اوپر نیچے ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بیسٹ ایکسرسائز ہے دنیا کی. تو یہ بات ہمیں پہلے سے پتہ چل چکی تھی قرآن اور حدیث سے. سائنس نے اس کو بعد میں پروف کیا. اسی طرح سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی, لیکن ہم نے نہ اس کو کبھی کھولا نہ پڑھا, نہ ہمیں سمجھ میں آئی اس بات کی. ابھی بہت سارے لوگ یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جنگ ہوگا, کیا ہوگی, فلسطین کی جنگ ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن جس نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے نا اس کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا.
اسی لیے کہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت سے اپنا تعلق اتنا اسٹرانگ کریں، اتنا مضبوط کریں کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ افیکٹ نہ کریں اپنی زندگی میں۔ آپ کو جنگ ہو، آپ کو کوئی گردن اڑا دے، آپ کو ٹینشن ہی نہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میرے جو اعمال ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اگر میں اللہ رب العزت کے سامنے جا کے منہ دکھاؤں گی یا دکھاؤں گا نا تو پھر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے شرم نہیں محسوس کروں گا یا کروں گی۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب نے کس رب سے کس چیز نے جو ہے وہ دھوکے میں ڈالا ہو۔ اب انسان اس بات کو سمجھ نہیں رہا کہ میرے نفس نے، میری خواہشات نے، میرے جو منافقت کے خیالات ہیں اس نے مجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈالا ہو۔ تو آج کل کی یوتھ کے لیے میرا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی ایموشنلی اتنا اسٹرانگ کریں کہ آپ کے اوپر یہ چیزیں افیکٹ نہ کریں۔ آپ فزیکلی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں، آپ ایکسرسائز کریں، کیونکہ آگے چل کے آپ نے جو مواقع دیکھنے ہیں اپنی زندگی میں، آپ کو بہت سارے ایسے مواقع ملیں گے جس میں آپ کو جو شہید ہونے کا موقع ہے وہ بھی ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ رب العزت سے تعلق کو اتنا مضبوط کر لیں، اتنا اپنے آنچل کو اس کے سائے میں سمیٹ لیں، اپنا آپ اس کے حوالے کر دیں کہ آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ اگر میں آج مر جاؤں، کل مر جاؤں، کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو میں جو ہے وہ سکون سے مر سکوں۔ میرے پاس یہ ٹینشن نہ ہو کہ کہیں میری قبر جو ہے وہ اندھیری نہ رہ جائے، میرے پاس یہ ٹینشن نہ ہو کہ آگے چل کے کہیں مجھے یہ جو آج کل کے ایگزامس بھی ہمیں ٹینشن ہے کہ اگر اس میں فیل ہو گئے یا سب آگے تو کیا کریں گے، تو آگے چل کے جو ایگزام اللہ نے اس کا رزلٹ پاس کرنا ہے جو میں ادھر دے رہا ہوں دنیا میں ایگزام، اس کا رزلٹ سنتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اس رزلٹ کے بعد تو آپ کے پاس چانسز ہیں زندگی میں کچھ کرنے کے، لیکن اس رزلٹ کے بعد آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ کوئی چانس نہیں ہے، پھر آپ کے پاس صرف اور صرف سزا اور جزا ہے جو آپ نے گزرنی ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کریں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی ٹائم بہت کم ہے، بہت کم۔